کبھی یہ خیال دل میں آیا کہ آج تم زندہ محفوظ سلامت ہو، شاید اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اس خطرے سے بچا لیا جسے تم دیکھ نہیں سکے۔ ہم اکثر ایسے لمحوں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ قسمت اچھی تھی، حالانکہ وہ حفاظت کی ایک پوشیدہ دیوار تھی۔ اگر اس وقت تم تھکن اور بے یقینی کے عالم میں ہو تو سوچو کہ کیسا سکون ملے جب یہ احساس ہو کہ ایک مہربان طاقت ہر لمحہ تم پر نگہبان بن کر کھڑی ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا، سب کچھ بکھر رہا تھا، جاب کا مسئلہ، پیسوں کی فکر، اور کوئی آپ کو اس وقت سمجھنے والا بھی نہ تھا، لیکن اس وقت آپ کے دل کے اندر ایک نرم سی آواز اٹھ رہی تھی کہ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو باہر سے دیکھنے والا کہتا ہے کہ تمہیں تو اب تک ٹوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی تمہارے اندر ایک ایسا سکون ہے جس کی وضاحت تمہارے اپنے پاس بھی نہیں۔ یہ وہ سکون ہے جو صرف اللہ پاک دیتا ہے، اور طوفان کے درمیان بھی دل کو یقین رہتا ہے کہ میرا معاملہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ مشکل آپ کو ہلا تو سکتی ہے، اللہ پاک کے فضل سے گرا نہیں سکتی۔ اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ضرور نظر آئے گا کہ بس ایک لمحے کا فرق آپ کو بڑے حادثے سے بچا گیا۔ بس تھوڑی سی دیر ہو جانا، راستے بدل کے جانا، اپنی پوری کوشش کے باوجود پہنچ نہ پانا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اللہ کی حفاظت تھی۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ دل کہتا ہے مت جاؤ آج، لیکن کون ہے جو دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ آج مت جاؤ؟ بہت دفعہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس خطرے سے بچا لیا گیا ہے۔ یہ سب رب کی حفاظت ہوتی ہے۔ بے غرض دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو خاموشی سے دلوں کے زخم بھی بھر دیتی ہے اور بند راستے بھی کھول دیتی ہے۔ کبھی زندگی ایسے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں صرف خاموشی بکھری ہوتی ہے، ہر راستہ بند نظر آتا ہے۔ تب اللہ اپنی مدد اس طرح نازل فرماتا ہے، کسی انسان کی بات یا آئیڈیا آپ تک پہنچتا ہے اور یہ لمحہ تقدیر کا رخ موڑ دیتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ اس رب کی منصوبہ بندی ہوتی ہے جو وقت آنے پر ان دروازوں کو خود کھولتا ہے جن کے بند ہونے کا ہمیں یقین ہو چکا تھا۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی نہ کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔